بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل قصہ ٹیوب پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں ناول کے اگلے حصے کی طرف۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ لان کے ساتھ رکھے گئے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا اہتمام سے بندھا ہوا تھا اور شوخ رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں سے ایسے غبارے ہر جگہ بندھے ہوئے تھے۔ وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی، جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونوں میں گھسایا گیا تھا، جس کے بعد خالی قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹی سے ٹیبل کے سامنے بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے دائیں اور بائیں کشن پڑے تھے اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ حتیجہ، بہادر، رشیدہ۔ وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آوازیں دینے لگیں۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر آیا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے؟ اور یہ غبارے کس نے باندھے؟ جی وہ۔ مریم سمجھ گئی۔ اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چال دیں۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دینے والے کہکوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے درمیان جنگ کا سماں پیش ہوا ہو۔ فرش پر پڑے عجیب سے امیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر سٹول پر بیٹھے، دونوں ہاتھوں سے اپنے کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا، جو سامنے رکھے پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے وہ جھڑک کر بولی، ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک۔ عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ ایک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئیں۔ کس نے بنایا ہے؟ آپی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کے سر پر مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ اس نے بیان بدل دیا۔ نہیں عمیر نے۔ میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائی۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ اور تم؟ وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے بھائیوں کو ٹوکو، تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے۔ وہ تینوں کھی کر کر ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ وہ تینوں اہم آواز ہو کر بولے، جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے، اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تھیں تو بہادر سینہ چوڑا کر کے سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے عمیر صاحب، آپ فرش صاف کریں، اور تانیہ بی بی اور آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے۔ تانیہ نے دھمکانے والے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئی تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا، جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی۔ شٹ اپ۔ انہیں تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کرا دیا۔ پھر بہادر کو ایک سٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا۔ وہ تینوں اس کے دانت دیکھ کر آنکھیں، مگر ماما کی موجودگی میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئیں اور ان کی ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہیں سارا فرنیچر کی جگہ پر واپس رکھوایا۔ اٹھواتے وقت صرف انہوں نے آرڈر دیے تھے، اب بہت بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔
ہائے ماما بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈیر ہو کر کراہ رہے تھے۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتہ تھا ماما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلدی کہنا بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے اور ساتھ بھی مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹتے ہیں۔ 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ سے لہجے میں بولی۔ 19 نومبر کو پاپا کی واپسی 2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے، پر کھانا تو کھا سکتے ہیں۔ اس نے بالآخر ان کی بات مان کر اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھ ذرا سا گھمایا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پر رکھی تھی اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا اور دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کے سنہری فریم کی اینک کو پکڑے گود میں دھرا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پھیلی زرد سی روشنی اس سے نکل رہی تھی جس نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ان کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں وہ سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ کرنل اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر انہیں دکھائی ہی نہ دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھ گئیں۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے اور جسے ایک بار اور سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے ایک غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی، اور پھر اس نے بہت آہستہ سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گھنے بال رات اور چاند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں ابھی بس چند منٹ ہی باقی ہیں۔ اب جا کر باپ کو وش کرنے کا خیال آیا۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا بس ہادی بائی کا انتظار کر رہی تھی، وہ آ جائیں تو کیک ساتھ ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور خدا بھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے اس کے ہاتھ روک گئے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹنے لگے۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا۔ جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس کی تیلی کو بجھا دیا اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کے چہرے سے جھلکتی تکلیف جیسے وہ آج بھی اپنے دل پر محسوس کر رہے تھے، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھ دی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتے ہوئے لانچ سے گزر کر وہ انٹرنس ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نور ہدا دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی، خود کو سنبھالتے ہوئے نور ہدا نے ان سے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی آرام سے، گر جاؤ گی، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے۔ بائی دا وے، اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے شرمندہ تھا چھوڑ کر وہ لانچ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تو پیچھے سے بولی،
ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں؟ جی نہیں۔ پاس آ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے۔ پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کے بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے محسوس تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کی پاس چلنے کو کہہ رہی ہوں۔ وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے، اس کا مطلب ہے آج تو دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولے، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کرا سکتی تھی؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرانا پڑتا ہے، ورنہ خود سے تو آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولی، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخودار، کب سے آپ کا انتظار ہے۔ بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولے، ہیپی برتھ ڈے۔ نور الہدیٰ بازو پر ڈالا کوٹ بیڈ پر اچھال کر ان سے بغل گیر ہو گئے۔ سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اسے کنکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ بھلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھے نے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اٹھا کر اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کو چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں۔ کیا؟ بابا جان بچے کیک کاٹنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب کی طرح دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ دعا سلام کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے پریشان دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے، شایان کراچی میں نہیں ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کی یہ اطلاع اتنی غیر متوقع تھی کہ کافی دیر تک کچھ بول نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ پھر اس نے شاکی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ جلدی سے صفائی دیتی ہوئی بولی، جواد کے انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا وہ بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا، مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا۔ سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے سوچا شاید تم دونوں میں کوئی انبن ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا۔ تانیہ نے فوراً تردید کی، امپوسیبل۔ فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہوگی،
پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی۔ اس کے خیال میں شیان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا تم اور انکل وہاں آ گئے، اور پھر کچھ بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اس وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ، تم شیان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ دونوں ہاتھ سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی جبکہ میں یہ نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں؟ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ؟ اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو۔ اگر تم نہیں کہہ سکتی تو انتظار کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پل صراط پر کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی؟ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت۔ ٹھہرنے والے کا پور زخم بن جاتا ہے۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شیان، مگر آگاہی کے بعد جدائی بخش میں کوئی حق حاصل نہیں تھا، فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے، ابھی تو آپ بھی دے رہے تھے، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ۔ اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ اخبار لپیٹ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نمٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں، تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا۔ رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا اور دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے۔ وہ شاید بتانا نہیں چاہتے، اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ خریدا نہیں، اور اب تو مجھے اپنا یہ وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو نور الہدیٰ کا، اگر ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ یہی کہا کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں، ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو، آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھیں۔ وہ بولی، ہاں آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو سیڑھیاں اترتے وہ لاؤنج میں آئے
تو بجائے آکے جانے کے رک گئی۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کی طرف بڑھے اور دروازے پر جا کر دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینج لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے حسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھیں۔ تانیہ نے کبھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی اسٹیپ کٹنگ کمر کے ہم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ البتہ ان کے فگر پر عمر کا کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی روح نور الہدا کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی سراہتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کو ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک بات آتی تھی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے وہ فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکیں، کچھ سوچ کر پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے پہلو تہی کی۔ معلوم کیوں نہیں؟ تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی تھی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابروڈ چلا گیا تھا، اور اب میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا حصہ ہے۔ اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ ہی دیا، عنصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ خود؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو عروسہ نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی ہی ہوگی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہیں اور باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے حامی ظاہر کی ہے، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا ماما۔ لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی۔ جب تک تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم شادی کے بارے میں سنجیدہ کیوں نہیں ہو؟ ماما پلیز اس ذکر کو ابھی رہنے دیں، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری کتنی عمر ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولیں، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ وہ رک کر اس کی فک ہوتی شکل دیکھ کر بولیں، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، اگر تمہاری کوئی اپنی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شیان کا چہرہ ابھر آیا۔ اس نے سختی سے پلکوں کو بند کیا، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں بیٹا، پھر میں کہوں گی تمہارے لیے عنصر سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گنواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر پر اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت بھی اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ بس جا رہی ہوں، پھر اس نے بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے ہوئے بولی، جہاں وہ نیم دراز تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے، وہ قصداً مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ جھچکے، پھر پوچھا،
نور الہدا بھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نیم البدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک ویو مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار لے گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے تھے، یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے تانیہ کو احساس ہوا۔ شیان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شیان کی صورت تو دیکھنا دور، اس نے شیان کی آواز تک نہ سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ انٹرکام کی بپ پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں اندر بھیجو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی، اور آتے ہی بولی، شیان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ نہ بول سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہیں، سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کروں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائلیں سمیٹنے لگی۔ یس میڈم، ذرا دیر میں ایک اڈیر عمر صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں تو سائن کروا دیجیے۔ یہ کوٹینیشن سپریم کورٹ کارپوریشن کو آج ہی فکس ہو جانی چاہیے، اور اگر پاپا میرا پوچھیں تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے اس نے 2 فائلیں ان کو پکڑائیں، پھر بیگ سٹرپ کندھے پر ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ آغا خان۔ سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا، اور فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر پوچھا، شیان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتہ کی رات کو ہوا تھا، اور شان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو ہاسپٹل بھی وہیں لے کر گیا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شیان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا، بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا کچھ ہوش ہے۔ شیان کا حوال کیا سنتی، ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ کیا واقعی شیان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکینڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی تھی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا، وہ تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ شیان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے ہو تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی، مگر کیا میرے رت جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکیں؟
اس کی آنکھوں میں چبھن پڑنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب دہم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ تو ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے، اس نے تو انجن بھی بند نہیں کیا۔ تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئی بولی اور فائزہ کے اترتے ہی وہ سناٹے سے گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے رستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، ہتیجہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ سے ہونے لگے تھے۔ اس پر حجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی، خود کارپٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی، ہولے ہولے لرزتے خود کلامی کر رہی تھی۔ میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان، اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، لفظوں کا آزاد دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا رند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں کی تم سے محبت؟ کیوں میں آج تک بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں آئے میرے پاس؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھلا کر چھپ جانے کا۔ کھیل بہت بار کھیلا ہوگا، وہ اب چلا رہی تھی۔ بہت سو کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی تمہارے لیے جو روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی، نہ روں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر، پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹری بنے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈال چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندے منہ کارپٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال لے۔ پھر کچھ وقت ہی سہی، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر پین کلر نکالی، 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے، چہرے پر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈائننگ روم میں آ ہی گئی۔ عمیر اور عزیر تو کالج جا چکے تھے۔ دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی روم میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدا کے ساتھ ناشتہ کرتی تھی۔ جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا، وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الہدا اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نور الہدا سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ، سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے خود کو نارمل پوز کرنے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی، تمہیں کیا ہوا؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی بھی بہادر چھوڑ کر گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی تھی
تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے تو ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی۔